بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج ہم پڑھنے والے ہیں قصص النبیین رابع، اور آج کے سبق کا عنوان ہے جواب قومہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جواب قومہ، ان کی قوم کا جواب۔ کن کی قوم؟ شعیب علیہ السلام کی قوم کا جواب۔ وقد دقق اذکیاؤہم فی تفسیر هذه الدعوة وتعلیلها۔ دقق یدقق تدقیقاً باب تفعیل سے ہے، اس کا معنی ہے تحقیق کرنا، چھان بین کرنا، باریک بینی سے کام لینا۔ وقد دقق اذکیاؤہم فی تفسیر هذه الدعوة وتعلیلها۔ ذکی کی جمع ہے اذکیاء، جس کے معنی ہے ذہین، عقل مند۔ وقد دقق، اور چھان بین کی، اذکیاؤہم، ان کے ذہین لوگوں نے، فی تفسیر هذه الدعوة، اس دعوت کے تفسیر میں، اس دعوت کی تشریح میں، وتعلیلها، اور اس کی حجت میں۔ تو اس دعوت کی تشریح یا اس کی حجت میں ان کے ذہین لوگوں نے چھان بین کی، تحقیق کی۔ وقالو، اور ان لوگوں نے کہا، فی تیہن و زہون، غرور و تکبر میں۔ تیہن اور زہون دونوں مترادف لفظ ہیں، دونوں کے معنی غرور، تکبر۔ وقالو، اور ان لوگوں نے کہا، فی تیہن و زہون، غرور و تکبر میں، کأنہم، گویا کہ وہ، اکتشفوا، پتہ چل گیا ہو انہیں، سرًا، کسی راز کے بارے میں۔ تو گویا کہ انہیں کسی راز کے بارے میں پتہ چل گیا ہو، یعنی وہ اس انداز میں غرور و تکبر کے ساتھ کہہ رہے تھے، گویا کہ انہیں کسی راز کا پتہ چل گیا ہو۔ اکتشف یکتشف، اکتشافاً کے معنی ہوتا ہے سراغ ملنا، پتہ چلنا۔ کأنہم، گویا کہ، اکتشفوا، انہیں پتہ چل گیا ہو، سرًا، کوئی راز۔ او فکو لغزاً، یا وہ کسی پیچیدہ بات کو حل کر لیے ہوں۔ لغزاً کی معنی ہوتا ہے پیچیدہ بات، اور فک یا فکو فکن کی معنی ہوتا ہے حل کرنا۔ او فکو لغزاً، یا کسی پیچیدہ بات کو حل کر لیے ہوں۔ تو ان لوگوں نے ان کی دعوت، یعنی اس دعوت کی تفسیر میں اور اس کی حجت میں بہت زیادہ چھان بین کی، تحقیق کی، اور یہ سب کرنے کے بعد ان لوگوں نے غرور و تکبر میں کہا، گویا کہ اس انداز میں کہا، گویا کہ انہوں نے کوئی راز پا لیا ہے یا کسی پیچیدہ بات کو حل کر لیا ہے۔ کیا کہا؟ قالو، ان لوگوں نے کہا، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، یا شعیب، اے شعیب، الصلاۃ، کیا تمہاری نماز، تأمرک، تمہیں حکم دیتی ہے، ان نترک، کہ ہم چھوڑ دیں، ما، ان کو، یعبدو، عبادت کرتے تھے، آباؤنا، ہمارے آبا و اجداد۔ تو کیا تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا کرنا چھوڑ دیں، فی اموالنا، اپنے مال میں، جو ہم چاہیں، یعنی اپنے مال میں جو چاہے وہ کرنا چھوڑ دیں۔ ان کے بعد جب فعل مضارع آ جائے تو مصدر کا معنی دیتا ہے۔ کیسے میں سمجھا رہا ہوں، جیسے اریدو ان اذهب الى السوق۔ میں صحیح سے لکھ نہیں پا رہا ہوں، لیکن پھر بھی جو کچھ بھی لکھا ہوں، دیکھیے، اریدو، میں چاہتا ہوں، ان کی، اذهب، جاؤں، ان اذهب، کی جاؤں، الى السوق، بازار کی طرف۔ میں چاہتا ہوں کہ میں بازار جاؤں، ایک ترجمہ یہ ہو گیا۔ دوسرا ترجمہ آپ یہ ایسے کر سکتے ہیں، اریدو، میں چاہتا ہوں، ان اذهب، جانا، الى السوق، بازار، یعنی میں بازار جانا چاہتا ہوں۔ یعنی جو ذهب یذهب، ذهاب، جو ذهاب مصدر کا جو معنی ہے، وہی ان کے بعد فعل مضارع آ جائے تو وہی معنی دیتا ہے، مصدر کا معنی دیتا ہے، یعنی جانا۔ ان نفعل، کرنا، ان یذهب، جانا، ان نترک، چھوڑنا۔ تو آپ ایسے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ ہم کریں اپنے مال میں جو ہم چاہیں، یا آپ ایسے کر سکتے ہیں، ان نفعل، کرنا اپنے مال میں جو چاہیں۔ تو کہہ رہے ہیں، اے شعیب، الصلاۃ، کیا تمہاری نماز، تأمرک، تمہیں حکم دیتی ہے، ان نترک، کہ ہم چھوڑ دیں، ما، ان معبودوں کو، ما موصولہ ہے، ان کو، یعبدو، عبادت کرتے تھے، آباؤنا، ہمارے آبا و اجداد۔ تو ہمارے آبا و اجداد جن کی عبادت کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں، تمہاری نماز یہ حکم دیتی ہے۔ او ان نفعل، یا کرنا چھوڑ دیں، فی اموالنا، اپنے مال میں، جو ہم چاہیں،
یعنی اپنے مال میں جو ہم چاہے وہ کرنا چھوڑ دیں. انک لانت الحلیم الرشید، بے شک آپ ہی تو ایک بردبار نیک انسان ہیں. یعنی ان کی تعریف نہیں کر رہے ہیں کہ آپ ہی مطلب واقعی میں ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. یعنی آپ ہی تو ایک سمجھدار انسان ہے جو اس طرح باتیں کر رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے.